راستے میں ایک صحابی ملے، کہنے لگے عمر آج بڑے جلال میں جا رہا ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگے میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ جو بھی اس کا قرآن سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ جب گھر آئے، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے بہن فاطمہ نے کہا من دق الباب، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میری بہن فاطمہ تیرا بھائی عمر ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئی، جلدی سے قرآن کی جو صحیفے تھے، قرآن اوراق پہ لکھا ہوا تھا، اس کو جلدی سے سمیٹا، سنبھال کے چھپا کے رکھ دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے خیریت آپ کیا کر رہی ہو، کیا پڑھ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کو تھپڑ مارا اور اس کے شوہر کو بھی مارا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی اے عمر میں اگر تو کفر میں بڑھ چکا ہے میں بھی تیری بہن فاطمہ ہوں، اگر تو کفر میں بڑھ چکا ہے میرے اندر بھی اسلام جاری ہو چکا ہے، میرے اندر بھی قرآن آ چکا ہے، میں بھی اسلام سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اے میری بہن وہ کون سی چیز ہے؟ پہلے تو میرے سامنے بات نہیں کرتی تھی، آج تو بڑی جرات کے ساتھ میرے سامنے بات کر رہی ہے، وہ کون سی چیز ہے تجھے میرے سامنے کھڑے کر رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی قرآن ہے، قرآن جیسی دولت میرے اندر آ چکی ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میری بہن فاطمہ تو پھر لا مجھے بھی دکھا قرآن، وہ کون سی چیز ہے جس کو پڑھتا ہے وہی اس کا ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بھائی ایسے نہیں تم پڑھ سکتے، پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر قرآن دکھاؤں گی، قرآن سناؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پاکی حاصل کی، اب کہنے لگے فاطمہ اب تو قرآن دکھا، وہ کون سی چیز ہے جس کو کوئی جو بھی پڑھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پڑھا؟ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ سورت طه دی تلاوت سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے فاطمہ ہن دیر نہ کر مینوں بھی لے چل حضور علیہ صلوۃ والسلام دی خدمت اندر نہ، میں بھی سلام قبول کرنا چاہنا وا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں لے کے حضور دی خدمت اندر جا رہیاں نے۔ آقا علیہ صلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، صحابہ بھی تشریف فرمانے۔ صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ویکھو نا حضرت عمر آ رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جاؤ۔ صحابہ فرماتے یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ میرے صحابہ، آج عمر سر دینے کے لیے نہیں آیا، آج عمر سر دینے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہ اگر تو دین نو عزت دینا چاہنا ہے، اللہ اگر تو چاہنا ہے کہ دین اسلام عام ہو جائے یا عمر بن خطاب دے دے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کیتی ہے نا، پھر دعا دا منظر نظر آ رہا ہے نا، تے پھر آ ویکھنا یہ عظمت قرآن ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آ کر کہنے لگے سونیا
کلمہ بڑھاؤ نا کلمہ بڑھاؤ مینو کر لو مرید جی دلو منی سچی رب دی توحید جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر آ گئے اسلام قبول کر لیا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تو مکہ دے اندر احترام مچ گیا کہنے لگے عمر تو سر لینے کے لیے گیا تھا اور عمر کے بڑے بڑے جو کفار مکہ کے بڑے بڑے مشرک تھے کہنے لگے عمر تو سر لینے کے لیے گیا تھا عمر کو کیا ہو گیا میرے بھائیوں یہ قرآن کا معجزہ ہے جو بھی قرآن کے ساتھ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے یہ ہے قرآن کا مقام اور قرآن کا اعزاز جو بھی اس کے ساتھ مل گیا اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت مقام دے گا اور آخرت میں بھی عزت مقام دے گا اور حافظ قرآن کا ایک مقام اور میں آپ کو بتاتا چلوں قیامت کا دن ہوئے گا حافظ قرآن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا اللہ رب العزت ایسے 10 آدمیوں کو جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ رب العزت حافظ قرآن سے فرمائے گا حافظ قرآن جا اپنی جو تجھے جو پسند ہیں وہ 10 آدمی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا یہ حافظ قرآن کا مقام حافظ قرآن کا اعزاز جو بھی اس کے ساتھ مل گیا میرے بھائیو دوستو رات ہی میرے والد محترم مجھے واقعہ سنا رہے تھے کہنے لگے بیٹا ایک مدرسہ تھا اس کے اندر کافی سارے طلباء پڑھتے تھے ایک بابا جی طلباء کی خدمت کیا کرتے تھے طلباء کی روٹی اٹھا کر اپنے سر پہ لے کر طلباء کے لیے مدرسے کے اندر لے کے آیا کرتے تھے ایک دن طلباء اپنے شوق سے کہہ رہے تھے وہ ہمارا بیل آ رہا ہے بابا جی کہنے لگے کہ وہ ہمارا بیل آ رہا ہے میرے بھائیو دوستو جب بابا جی نے دیکھا تو بابا جی کو ایک دفعہ غصہ آیا یہ چھوٹے ہیں میں ان کی خدمت کرتا ہوں ان کے لیے روٹیاں لے کے آتا ہوں ان کے لیے سان لے کے آتا ہوں یہ مجھے اپنا بیل کہہ رہے ہیں بابا جی گھر چلے گئے ناراض ہو کے طلباء سے خواب کے اندر روز محشر لگ گیا اللہ فرما رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرموں ایک سائڈ پہ ہو جاؤ ایک جگہ آیا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ علم والے اور غیر علم والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے برابر کھڑے نہیں ہو سکتے اللہ فرمائے گا مجرموں ایک سائڈ پہ ہو جاؤ تو وہی طلباء کہیں گے یا اللہ جو مجرم جا رہے ہوئیں گے وہ طلباء فرمائیں گے یا اللہ جی وہ ساڈا بیل جا رہا ہے اللہ فرمائے گا میرے طلباء اے میرے نبی دے مہمان جاؤ نا بابا جی نو بھی لے جاؤ تے بابا جی خواب دے اندر منظر دیکھ رہے نے کہ خواب روزے معاشر لگیا ہویا ہے تے اللہ فرماتا ہے مجرموں ایک سائڈ تے ہو جاؤ تے بابا بھی مجرمہ دی صف دے اندر جا رہا ہے کہ اللہ فرمان گے بابا طلباء فرما رہے اللہ جی بابا ساڈا بیل سانو روٹیاں لیا کے دیندا ہے ساڈے واسطے کھان پین دا انتظام کردا ہے نا اللہ فرمائے گا میرے نبی دے مہمان جاؤ نا اس بابا جی نو بھی لے جاؤ تے بابا جی جب رات دے خواب تو فارغ کرے رات جب سوئے تو صبح ہی نماز پڑھی تے آئے مسجد دے اندر طلباء کو آ کر کہنے لگے میرے طلباء میرے کلو غلطی ہو گئی ناراض ہو گیا میں اج تو بعد ناراض نہیں ہویا گا تے ویکھنا اللہ نے طلباء دا مقام کڈا اونچا بنا دیتا ہے جو بھی اس کے ساتھ مل گیا اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا آخرت میں بھی عزت دے گا دیکھے نا مقام یہ ہے طلباء کا اور حافظ قرآن کا مقام اور میرے بھائیو دوستو اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک ہے رمضان مبارک کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی ہیں
زیادہ سے زیادہ عبادات کی ہیں، تو ہم نے اپنے اللہ سے اپنی مغفرت کروانی ہے۔ ایک حدیث سناؤں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر آئے اور آ کر پہلے اس منبر پر قدم رکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے، آپ پہلے بھی تشریف لاتے تھے، آ کر منبر پہ بیٹھ جاتے تھے، لیکن جب آپ آج آئے ہیں تو آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا تو فرشتوں کے سردار جبریل امین وہ آئے اور آ کر کہنے لگے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام آئے اور اس کی زبان سے آپ کا درود نہ نکلے۔ میرے بھائی دوستو، ہم آج سے ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ جب بھی جہاں مرضی کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، جہاں مرضی ہوں، ہمارے سامنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو ہماری زبان سے بے اختیار خود بخود یہ الفاظ نکل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو دوستو دیکھو، فرشتوں کے سردار جبریل امین یہ بددعا کرنے والے اور اس سے مہر نبوت جو آمین کہنے والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بھائی دوستو بتاؤ اس میں کوئی قبولیت کا شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرشتہ جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے وہ اپنے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میرے بھائیو دوستو، میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح، کافی سارے ایسے حضرات ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان مبارک کے اندر ہمارے اندر موجود تھے، ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس دفعہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہر سال میں جو اس ترتیب سے آتا ہے وہ آئے گا، لیکن شاید اگلی بار جب رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آئے ہم میں سے کوئی ہو یا کوئی نہ ہو، کسی کو کیا پتا۔ ہم نے اپنی اللہ سے مغفرت کروانی ہے۔ اب تو چند گھڑیاں باقی ہیں، جب رمضان مبارک کا مبارک مہینہ پورا ہو جائے گا